اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میں سب سے زیادہ حسین اور کم سن تھی۔ میری عمر 24 سال ہے۔ اب تو میں گنتی ہی بھول گئی تھی کہ ان 24 سالوں میں کتنی بار مجھے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا، کتنی بار میری سسکیاں اور چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر اپنی منہ آپ مری تھی۔ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ تھا جس پر درندگی کے نشان نہ بنے ہوئے ہوں، اور کل رات تو جس بھیڑیے سے میرا واسطہ پڑا تھا اس نے تو مجھے اپنے دانتوں سے لہو لہان کر دیا تھا، میرے چہرے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، میرے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے، مگر اس کی ہوس پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اس کے سر میں زور سے گلدان مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس پر خورشیدہ مجھ پر بہت تل ملا رہی تھی کہ اس کا اتنا امیر گاہک میں نے زخمی کر دیا، مگر میرے زخموں کی پرواہ کسی کو بھی نہ تھی، یا شاید کوئی مجھے انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھا، اس لیے میری کوئی بھی رات اذیتوں سے خالی نہیں جاتی تھی۔ آج تو میں نے خورشیدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے بخش دو، آرام کرنے دو۔ اس نے کہا کہ ایک تو تم نے میرا گاہک بھگا دیا، اوپر سے آرام کرنے دوں؟ آج تو تیرے کمرے میں 2 بندے چھوڑوں گی۔ اس ڈائن نے ان 5 سالوں میں مجھ پر کہاں ترس کھایا تھا جو آج کھاتی۔ میں خود کو گھسیٹتی کمرے میں چلی گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ آج رات کسی گناہ گار کو ہماری چوکھٹ پر نہ بھیجے، مگر ابھی میرے ہاتھ نیچے بھی نہ گئے تھے کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ یہ دستک نہیں، ایک سور تھا جو میرے کانوں میں پھونکا جا رہا تھا، مگر میں نڈھال سی پڑی رہی۔ میرے جسم میں انتہائی درد تھا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ دستک اب مسلسل ہو رہی تھی۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو وہ ڈائن دکھا رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی کہ دروازہ نہ کھولتی تو واقعی وہ اپنے غصے کا اظہار کر ڈالتی۔ جب دروازہ کھولا تو وہ ڈائن سامنے کھڑی تھی۔ مجھے گھور کر کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، خاص تیرے لیے ایک چھوکر آیا ہے، آج کی رات تجھے ساتھ لے کر جائے گا، اور خبردار جو تو نے کوئی احتجاج کیا تو ورنہ انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اگر ہمت نہیں ہو رہی تو تجھے انجیکشن لگا دیتی ہوں، مگر اسے خوش کر کے ہی آنا۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی اور کہا کہ آدھے گھنٹے تک آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور میں مرے مرے قدموں سے آنے والی بے پناہ اذیت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، کیونکہ جس رات مجھے کوئی گاہک لے جانے کے لیے آتا تھا وہ رات میری اذیتیں عروج پر ہوتی تھی۔ اتنی بھاری رقم ادا کر کے مجھے لے جانے والا مجھ سے وصولی بھی بہت بھاری لیتا تھا۔ اگر اس کا دل خود بھر جاتا تو اپنے درندے دوستوں کے حوالے کر دیتا، اس لیے مجھے مجبوراً انجیکشن لگانا پڑتا تاکہ نشے کی حالت میں مجھے کچھ بھی یاد نہ رہے اور اس اذیت میں کچھ تو کمی آئے۔ جب میں لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آئی تو سامنے ایک خوش شکل سا نوجوان کھڑا تھا۔ دکھنے میں تو وہ شریف خاندان کا لگتا تھا، مگر خیر میں نے ایسے چہروں کے پیچھے بہت سے بھیڑیے چھپے دیکھے تھے، اس لیے بغیر اس کی شکل پر غور کیے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرا دماغ اب بالکل سن ہو رہا تھا۔ میں نے سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں پہلی بار اس کی بات پر تلخی سے ہنسی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے میرا نام نہیں پوچھا تھا، نہ ہی انہیں میرے نام سے کوئی سروکار ہوتا تھا۔ میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے اسی نام سے مخاطب کر لو، کیونکہ میں خود اپنا نام بھول چکی ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی اپنا نام بھی بھولتا ہے کیا؟ میں نے کہا میں پچھلے 5 سال سے اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی عزت سب کچھ بھول چکی ہوں اور کھو چکی ہوں، اس لیے اب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم بھی مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، بس اپنا مطلب نکالو اور مجھے واپس وہیں پر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میرا نام عبید ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس میں رہتا ہوں، چلو تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ایک عالی شان گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ میں اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولی، بس خاموشی سے اترنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً نیچے اتر کر میری سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ مجھے آج تک اتنی عزت کسی نے نہیں دی تھی، اس لیے میں تھوڑی سی کنفیوز ہوئی۔ ہم جیسی عورتوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا، بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اور کسی کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے یوں پروٹوکول دیا تھا، میرا نام بھی پوچھا تھا، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ اپنا وحشیانہ پن مجھے دکھائے گا اور چلتا کرے گا، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور اس کی ہمراہی میں چل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے کیونکہ نشہ اب چڑھنے لگا تھا۔ میں اچانک سے گرنے لگی تو اس نے مجھے تھام لیا اور اپنی آغوش میں اٹھا کر مجھے بیڈ روم میں لے گیا اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ کہا کہ کیا ضرورت تھی اتنی ڈوز لینے کی؟ اس کے لہجے میں فکر مندی سی تھی۔ میں نے کہا یہ نشہ ہی تو ہے جو میری اذیت اور تکلیف کا احساس مجھے نہیں ہونے دیتا، ورنہ ہوش و حواس میں تو میں اس قدر وحشیانہ پن کو سہ ہی نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا، افسوس سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا بے فکر رہو، میں اتنا سنگ دل نہیں ہوں، اس لیے ریلیکس ہو کر بیٹھو، ہمیں ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ مرد کو سنگ دل ہی دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالا، اپنے باپ کا ظلم سہا، میری ماں تو مجھے محبت بھری آغوش دینے سے پہلے
ही दम तोड़ गई। बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बुढ़े शख्स के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही तो होता आ रहा है। एक के बाद एक कितने गाहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी ख्वाहिश की तकमील की और फिर यूं फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल ही नहीं धड़कता, एक बेजान मोम की गुड़िया जैसे। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे अपना हाले दिल क्यों सुनाने बैठ गई। मैंने अपने खरीदारों के सामने खुद को कभी भी काबिले तर्स पेश नहीं किया था, क्योंकि जो कीमत भरकर चंद घंटों के लिए वो मुझे अपनाते थे, वो मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ी ना अपनाते थे। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी ख्वाहिशात निकालनी होती थी बस। मगर सामने बैठा वो शख्स ना जाने क्यों उनसे बहुत अलग लगा मुझे। वो भी बड़ी महवियत से मेरी दास्तान सुन रहा था। उसकी आंखों में किरचियां सी थीं। जब मेरी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा सा छाने लगा तो उसने कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर में से एक बोतल निकाली, मशरूब गिलास में अंडेल कर मुझे थमाया। मैंने चुपचाप पी लिया। मुझे लगा वो शराब होगी, मगर वो लीमू पानी था जो शायद मेरा खुमार उतारने के लिए मुझे पिलाया गया था। मैंने अपने हलक में वो अंडेल लिया तो मंजर कुछ कुछ वाज़ा होने लगा। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाना चाहते हो? शायद तुम्हें औरत की चीखें सुनने में ज्यादा मजा आता है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहा, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के लिए अदा किए हैं? तो वो कहने लगा कि मुझे औरत को तकलीफ देना पसंद नहीं है। मेरे नज़दीक औरत खुदा की बेहतरीन मखलूक है। मेरा बस चले तो औरत को 7 पर्दों में छुपा कर रखूं कि ज़माने की मैली नज़र उस पर ना पड़े। मैंने उसकी बात पर जोर से कहका लगाया और कहा, तुम जैसी सोच रखने वाले इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें तो किसी पाक दामन औरत को घर में लाना चाहिए था, ना कि मुझ जैसी जिसका दामन हर रात दागदार होता है। उसने कहा कि मेरे नज़दीक तुम भी एक काबिल एहतराम औरत हो, क्योंकि ये सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती। तुमसे ये सब कुछ जबरदस्ती करने पर उकसाया जाता है। तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम भी एक घर की जीनत बनो। तुम्हारा शोहर तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह रहा था और मैं ये सोच रही थी कि ये तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पड़ रहा है। मुझसे ज्यादा देर उससे नजर नहीं मिलाई गई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जिस काम के लिए मुझे लाए हो वो जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब करने वाली नहीं हूँ। मेरा नशा मुकम्मल तौर पर उतर चुका था, मगर वो बजाय मेरे करीब आने के उठकर अलमारी में से कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया। मुझे लगा शायद वो मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के क्राउन से सर रखे आंखें मूंद कर लेट गई। मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वो शॉवर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीला जिस्म शर्ट को भी गीला कर गया। मैं टुकटुकी बांध कर उसको देखने लगी। वो काफी हैंडसम और खूबसूरत जवान था। आज तक मेरा जितने भी लोगों से पाला पड़ा था, ज्यादातर वो 50 साल के लगभग होते थे, जो अपनी बीवियों के सताए हुए घर से निकलते थे और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे। कोई बुड्ढा तो अपने ऑफिस के वर्कर्स का गुस्सा मुझ पर उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था, ना ही मैंने आज तक किसी को जी भर कर देखा था। लेकिन ये नौजवान बहुत पुरकशिश था। उस पर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। खैर, वो जितना भी पुरकशिश था, उसकी हैवानियत का अंदाजा अभी मुझे होने वाला था, इसलिए मुझे उसकी शख्सियत में दिलचस्पी लेने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि मैं घर से सारी तैयारी करके आई थी। मैंने कमरे का तफसीली जायजा लिया। उसका कमरा इंतहाई नफीस और सादा था। ना वो शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान लगता था, और ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसके गलत किरदार या गलत दिलचस्पियों का मुजाहिरा करती। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें जा बजा मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूं लगता था जैसे वो कोई किताबी कीड़ा है और अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजारता है। पता नहीं इस तरह का किताबी इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया। मुझे शिद्दत से इस सवाल के जवाब का इंतजार था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। वो कॉफी के 2 कप लेकर मेरे करीब बेड के करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों से लगा लिया। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी और उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या चाहता है। मैंने कॉफी का घूंट भरा तो कॉफी बहुत मजेदार थी। उसने कहा, तुम कब से इस कैद खाने में हो? क्या तुमने वहां से निकलने की कोई कोशिश नहीं की? मैंने कहा कि एक बार लड़की वहां चली जाए और अपनी इज्जत गवा बैठे तो फिर चाहे वो वहां से निकल भी जाए तब भी उसका कोई ठिकाना देने वाला नहीं होता। क्योंकि शराफत का लबादा ओढ़ने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और मुझ जैसी बदचलन लड़कियों को देखकर वो यूं मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कोई अछूत की मरीज देख ली हो। हालांकि यही शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनको बुरी नहीं लगती। ये दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और मुनाफिक हैं।
اس نے کہا کہ تمہاری سوچ کافی فلسفیانہ ہے، مگر ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم بھی تو رات کے وقت میری اتنی قیمت ادا کر کے مجھے یہاں پر لائے ہو۔ اس نے کہا میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ میں اب اس کی بات پر چونک گئی کہ اگر اسے مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تو کافی دیر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تم جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی بھی، جو حالات کی ستائی ہوئی وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم میری کیا مدد کرو گے؟ میں خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میرے جیسی لڑکیاں جو اپنی عزت گوا بیٹھتی ہیں۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس، خاص کر ایک عورت کے پاس، عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی گوا بیٹھے تو اس دنیا میں کوئی بھی شریف لڑکا اسے اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر اچھا ہی ہے نا کہ دنیا کے دھکے ٹھڈے کھانے کے بجائے ہم وہاں کوٹھے پر ہی بیٹھی رہیں، کیونکہ ہم جیسی لڑکیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا، چاہے ہم زبردستی وہاں لائی گئی ہوں یا اپنی خوشی سے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاید تمہارا پالا مجھ جیسے مرد سے آج تک نہیں پڑا، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، لیکن تم فکر مت کرو، بہت جلدی تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ میں نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے، پھر ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا اعتماد تم کیسے جیت سکتے ہو جبکہ ہم پہلی بار ملے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک نظر میں اگلے بندے کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں، اور مجھے تم قابل بھروسہ لگی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھی خورشیدہ سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور تم جیسی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ۔ تم نہیں جانتی کہ یہ عورت کتنی خطرناک ہے۔ اس کے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو لڑکیوں کو سمگلنگ کرتے ہیں اور ایسے ٹھکانوں پر لاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کام زبردستی کروائے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو زبردستی کسی کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے اغوا کیا جاتا ہے، یا کوئی حالات کی ستائی ہوئی گھر سے بھاگتی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ان کے عاشق کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ عاشق جو ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور شادی کرنے کے خواب دکھاتے ہیں، پھر ان کو ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں۔ میں اس گینگ کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس میں تم میری مدد کرو گی، کیونکہ وہ خورشیدہ سے کافی قریبی تعلق رکھتا ہے اور وہ اکثر ہی اس سے ملنے آتا جاتا ہے۔ خورشیدہ اکثر لڑکیاں اسی سے لیتی ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو، اگر نہیں جانتی ہو تو مجھے پتا کر کے دے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، بلکہ تمہاری من پسند زندگی تمہیں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تم مجھے بہت معصوم اور قابل احترام عورت لگتی ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس دلدل سے نکالوں اور تم جیسی ایسی اور بھی بہت سی مظلوم لڑکیوں کو وہاں سے نکالوں۔ ان کے گینگ کے سردار تک پہنچ کر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اتنا بڑا کام ہے یہ، میں کیسے کر سکتی ہوں اور تم مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ کیا پتا میں وہاں سے جاتے ہی خورشیدہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس نے کہا کہ تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں، میں تمہارے اندر تک کا حال اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں کافی عرصے سے تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسی لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہاں اپنی پرسنل جگہ پر نہ لے کر آتا۔ میں نے کہا کون ہو تم اور یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نے کہا میں ایک انٹیلیجنس آفیسر ہوں اور میرا مشن یہی ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب میں سمجھی تھی کہ اس کے کمرے میں اتنی بھاری بھرکم کتابیں کیوں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا مجھے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس تم گھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے سوراخ رساؤں سے پتا چلا ہے کہ بہت جلد خورشیدہ اپنے کوٹھے کی خوبصورت لڑکیاں اسی گینگ کے سردار کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ان لڑکیوں میں تم بھی شامل ہو۔ اور پتہ ہے وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس اذیت کو، اور میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پوری طرح سہم گئی۔ ویسے تو میں شروع سے ہی اذیتیں سہتی آ رہی تھی، میں اس لفظ سے نہ واقف نہیں تھی اور نہ ہی اس تکلیف سے جو مجھے سہنی پڑتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ایک بار لڑکی گینگ کے ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو کھلونا بنا کر کھیلتے تھے اور پھر بری طرح سے رون دیتے تھے۔ جب وہ مکمل طور پر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے اور وہ لڑکی بالکل ہی بے جان ہو جاتی تو پھر اس کو قتل بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگلے ہفتے میں کسی بھی رات وہ ڈاکوؤں کا سردار ان لڑکیوں کے سودے کے لیے تمہاری میڈم سے ملے گا۔ تم نے اسی وقت مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ ہم موقع پر وہاں آ سکیں۔
میں نے کہا میرے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے جس پر میں تمہیں اطلاع دوں اور نہ ہی ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس نے میری کلائی میں ایک بریسلیٹ پہنا دیا۔ وہ بریسلیٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک ننھی سی چین میری پوری کلائی کے گھیرے میں تھی اور اس کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا جب بھی وہ سردار وہاں پہنچے تو اس دل پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس کو دبا دینا، مجھ تک سگنل پہنچ جائے گا اور اس بریسلیٹ کو اپنی میڈم سے چھپا کے رکھنا۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ اب تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، صبح تمہیں وہاں پر چھوڑ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے چلا گیا اور میں وہ بریسلیٹ بڑے غور سے دیکھنے لگی جو میری کلائی میں بندھا ہوا تھا، اور شاید وہی میری آزادی کا پروانہ بھی تھا۔ اگلی صبح وہ مجھے واپس وہیں پر چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب میں یہاں اس کوٹھے میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، شاید میری تمام اذیتوں کا ازالہ ہونے والا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اس میڈم کو کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ ہر رات کی پیمنٹ میں آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں، یہ ایک ہفتے کے لیے صرف میری ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چھوئے گا۔ روز میری گاڑی آئے گی اور اس کو لے کر جائے گی۔ خورشیدہ اس کی بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ جو قیمت وہ میری ادا کر رہا تھا وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس سے پیسے وصول کیے، اور اب میں پوری طرح سے اس نوجوان سے متاثر ہو چکی تھی جس نے اپنا نام عبید بتایا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے یہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا بلکہ میرا محافظ بھی بننا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے میری یوں پرواہ کی تھی اور میری آنکھیں بھر آئی تھیں، ورنہ آج تک تو کسی نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ کم از کم اس نے مجھے ایک قابل احترام عورت سمجھا جو اپنی مجبوری میں بار بار اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ اب میں ہر وقت خورشیدہ بیگم کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ وہ اپنے خاص مہمانوں کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتی تھی، وہیں پر ان سے بات چیت کرتی تھی۔ میں ہر رات کو تیار ہو کر اس کی بھیجی گئی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کے گھر چلی جاتی، اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی کہ آج کون کون کوٹھے پر آیا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ وہ میری ساری باتیں غور سے سنتا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل جاتا۔ یوں آج ہفتے کا آخری دن تھا اور میں پہلے سے زیادہ محتاط تھی۔ اچانک ہی خورشیدہ بیگم نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکے کے ساتھ تمہیں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ آج ایک خاص مہمان آنے والا ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں چند دوسری لڑکیوں کو بھی بھیج رہی ہوں۔ میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں نے کہا کہ آج تو مجھے وہیں جانا ہے، کیونکہ اس نے پورے ہفتے کی پیمنٹ آپ کو کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں پوری طرح سمجھ گئی یقیناً وہی سردار آنے والا تھا، کیونکہ خورشیدہ بیگم کی تیاریاں عروج پر تھی۔ اس نے اپنی بیٹھک میں بھی کسی کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر اچانک ہی باہر کافی زیادہ گاڑیاں رکنے کی آواز سنائی دی اور وہ جلدی سے اپنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں پر اس نے ہم لڑکیوں کی ڈیل کرنی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر سے کپڑا ہٹایا اور بریسلیٹ میں موجود بٹن کو دبا دیا۔ اب میرا کام ہو چکا تھا۔ اب عبید کے کہنے کے مطابق انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا تھا اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لینا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے صحیح معنوں میں آزادی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ میں دل میں بہت ہی زیادہ پرجوش ہو رہی تھی کہ میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہونے والی ہوں، کیونکہ عبید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری آزادی اور میری من چاہی زندگی دلوائے گا، جس پر میرا پورا حق ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد باہر گاڑیوں کے ہارن سنائی دینے لگے جو کہ پولیس والی گاڑیوں کے تھے۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر بہت ساری پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کوٹھے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ سب سے پہلی گاڑی میں سے عبید باہر نکلا جس نے اپنا پروفیشنل لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ کوٹھے کے اندر داخل ہو چکا تھا اپنے محافظوں کے ساتھ۔ انہوں نے آتے ہی بیٹھک پر حملہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خورشیدہ بیگم اور سردار کو ہتھ کڑی پہنا کر باہر لے آیا۔ ان کے چہرے پر حمایاں اڑی تھی، یوں جیسے ان کی کسی نے شکایت کر دی ہو، پر انہیں کیا پتا تھا کہ شکایت کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے کوٹھے کی ایک لڑکی ہوگی۔ مجھے خورشیدہ بیگم کی حالت دیکھ کر پہلی بار زندگی میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس عورت نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، اب اس کی بربادی کا وقت آ گیا تھا۔ ان کا سردار اب عبید کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہتھ کڑی پہنانے کی۔ عبید نے ایک گھوسا اس کے منہ پہ دے مارا۔ عبید نے کہا کہ اب تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے، کیونکہ تم پر اتنے زیادہ کیس ہیں کہ تمہارا نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر نے سارے کمروں کی تلاشی لی، ان لڑکیوں کو باہر نکالا جو اس درندگی کا نشانہ بنتی آ رہی تھی۔ ہم سب کو ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا جو کہ پولیس کی تھی۔ سب لڑکیاں خوف زدہ تھیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن میں مطمئن سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سے پوچھ تاچھ کی گئی اور پھر ہم سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ کہاں سے لائی گئی
ہیں اور کہاں جانا چاہتی ہیں، پر کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی کہ ہم کہاں جائیں گی۔ پھر پولیس والوں نے ان ساری لڑکیوں کو ایک دارالامان میں بھیج دیا، جن میں بھی شامل تھی۔ ہمیں ایک گاڑی میں بٹھا کر دارالامان کی طرف روانہ کر دیا گیا، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ کسی نے کھولا۔ وہ عبید تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر نکالا، کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اس کیس کا انچارج تھا، اس لیے اس سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پر خود بیٹھ کر گاڑی چلانے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے آج میں اس سردار تک جا پہنچا ہوں جس کی تلاش مجھے کب سے تھی۔ میں تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ اس کیس میں تم نے میری سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تو بس تمہیں بتایا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال تمہارا ہی ہے۔ آج تمہاری وجہ سے مجھ جیسی کتنی مظلوم لڑکیاں اس قید خانے سے آزاد ہو چکی ہیں۔ ہم سب کو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا۔ اس نے کہا چلو حساب برابر ہوا۔ میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، کہا کہ تم اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا کس تعلق اور رشتے سے؟ میں اس طرح کسی اجنبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم مجھے دارالامان میں ہی چھوڑ دو باقی لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اگلی بات نے تو مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کوئی اس طرح کا سوال بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تم میری تنہائیوں کی ساتھی بنو گی؟ کیا میں تمہیں اپنی زندگی میں حلال طریقے سے شامل کر سکتا ہوں؟ اور میں اس کے سوال پر ایسے تھی جیسے مجسمہ ہو۔ بھلا مجھ جیسی داغدار لڑکی اس قابل ہو سکتی تھی کہ عبید جیسے فرشتہ صفت انسان کی زندگی میں شامل ہو سکے؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اپنی زندگی میں جائز طریقے سے شامل کرنا چاہے گا۔ میں نے تو یہ خام خیالی کب کی چھوڑ دی تھی، مگر یوں اس نے اچانک سے مجھ سے پوچھا کہ میری تو زبان ہی ساکت ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے مخاطب ہو؟ میں نے اس کے سوال پر الٹا سوال کر ڈالا تو وہ ہنسنے لگا، کہا کہ نہیں، اس گھر میں چڑیل رہتی ہیں جو صرف مجھے نظر آتی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ میں نے کہا میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی، میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ تمہاری زندگی میں کسی اچھی ہوئی عورت کو شامل ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے جس کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جسے کسی مرد نے نہ چھوا ہو۔ وہ میری بات سن کر میرے قریب آیا، میرے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور کہا کہ میں تم پر ترس نہیں کھا رہا، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ ان مردوں نے تم سے تمہاری معصومیت نہیں چھینی، اور آج کے بعد خود کو کمتر مت سمجھنا پلیز۔ میں اس کی بات سن کر لاجواب سی ہو گئی۔ میں نے کہا تمہارے پیرنٹس کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو تمہارے متعلق کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے نا؟ تو وہ مسکرا دیا، کہا کہ ایک 6 فٹ 6 انچ کے مرد میں اتنی تو جرت ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، اور میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ تم بتاؤ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں تمہیں پورے مان اور چاہت سے اپنانا چاہتا ہوں، کبھی زندگی میں تمہیں تمہارے ماضی کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم سبھی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، مگر تم نے ایک نہ کردہ جرم کی سزا کاٹی ہے۔ تمہارا ہر اس خوشی پر حق ہے جو تم سے چھین لی گئی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے میری انگلیوں پر دباؤ ڈال کر بولا، جیسے میرے انکار کرنے پر اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور بھلا مجھے ایسی زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے دل میں بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ جیسی عورت کے نصیب میں ایسا مرد لکھ دیا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا دل شکر سے بھر گیا۔ میں نے اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج میری عبید سے شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت سی بیٹی دی ہے۔ عبید نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے متعلق کوئی طنز یا مذاق میں بھی بات نہیں کی، اور میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، مگر ایک بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ہماری ماہم کو اس زمانے کی بری نظر نہ لگے، نہ ہی کبھی وہ اپنی ماں کے نہ کردہ جرم کی سزا کاٹے۔ پیارے دوستو، آپ کے خیال میں عبید جیسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کیا؟ عورت کی عزت چلی جائے تو کیا وہ اس قابل نہیں رہتی کہ کوئی شریف مرد اسے اپنا سکے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔